طلاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کے طلاب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میر ببر علی 19 کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں جو ہماری نصابی کتاب میں شامل ہے۔ مرثیے کا عنوان ہے جنگ کے لیے حضرت عمر اور محمد کی رخصت کے متعلق۔ مرثیہ کے آپ کو معلوم ہے کہ اس مرثیہ کے 17 بند دیے گئے یہاں پر، جو پہلے لیکچر میں ہم نے 4 بند اور میر ببر علی 19 کے متعلق بھی جانکاری آپ کو میں نے دی۔ تو آپ میرا یوٹیوب چینل نکال کر اس سے دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اور مرثیہ پر بھی میرا چینل جو ہے وہاں پر پوری تفصیل اور جانکاری سے آپ اس کو نکال کر اس نوٹ کو پڑھیں اور اس کو سنیں اور یاد رکھیں اور یاد بھی کیجیے۔ تو آج ہم اسی کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے جو بند نمبر 5، 6، 7 اور 8 پر آج مشتمل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر اور محمد حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ تو میر ببر علی 19 نے 2.5 لاکھ اشعار لکھے ہیں، جن میں زیادہ تر مرثیہ ہی پر ہیں، تو جن کے آب و اجداد کو شعر و شاعری ابتدا ہی سے حاصل ہوئی تھی، ان کے آب و اجداد میں سے ہی۔ تو ہم آج بند نمبر 5 پڑھیں گے، تو اس کے بعد تشریح شروع کریں گے ہم۔ ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں، ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں لٹ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر میں۔ پوچھے کوئی ان سے کیوں یہ آئے ہیں گھر میں، کھولیں انہیں باندھے جو ہیں ہتھیار کمر میں۔ فوجوں میں یہ طور تھے خالق کے ولی کے، لو ناز ہے اس پر کہ نواسے ہیں علی کے۔ حضرت زینب جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، اپنے بیٹوں پر گلہ شکایت کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو ذلیل کر دیا، پست کر دیا، سبک بولتے ہیں شرمندہ کر دیا۔ میں اس مصیبت اور رنج میں لٹ چکی ہوں، میرے بیٹے ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے ہیں۔ زینب فرماتی ہیں کہ ان سے جا کے پوچھو یہ کیوں گھر آئے ہیں، اور ان سے کہیں کہ جو سامان انہوں نے جنگی سامان اپنے کمر سے باندھے ہیں ان سے کھولنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مجھے سبک کر دیا ہے خیمے کے اندر، جنگ کے خیمے کے اندر۔ فرماتی ہیں کہ ہتھیار جو انہوں نے کمر میں باندھے ہیں انہیں کھول دینے چاہیے، کیونکہ خدا کی ولی کی فوجیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے طور طریقے تو ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، جو جنگ سے کبھی گھبراتے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے جنگ کے لیے میدان میں کودتے تھے، کیا میرے فرزند ایسے ہی یہ ابھی تک جنگ کے میدان میں نہیں گئے ہیں۔ اب ہم بند نمبر 6 پڑھیں گے، تو اس کی بعد میں تشریح کریں گے۔ یہ ذکر تھا جو خیمے میں داخل ہوئے شبیر، یہ ذکر تھا جو خیمے میں داخل ہوئے شبیر، دیکھا کہ بیٹھوں سے خفا ہے ذہن میں دلگیر، دیکھا کہ ہیں بیٹھوں سے خفا ذہن میں دلگیر۔ فرمایا شکایت کے سخن کیجیے نہ ہم خیر، ملتے ہیں کسے ایسے پسر صاحب توقیر، ملتے ہیں کسے ایسے پسر صاحب توقیر، تلواروں میں ہر دم میرے قدموں پہ جھکتے تھے، یہ شیر دلاور میرے روکے سے رکے تھے۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے خیمے کے اندر اچانک حضرت شبیر علیہ السلام داخل ہوئے۔ شبیر حضرت امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے۔ جو وہ جنگ کے خیمے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی
بیٹوں دیکھا کہ بیٹوں سے خفا ہیں، اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے خفا، ناراض اور فکر مند اور دلگیر ہیں۔ فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام ان پر شکایت نہ کیجیے، میری بہن سہن پر بھی ان کی شکایت نہ کیجیے، ایسے پسر، ایسے عزت والے بیٹے کسی کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ تلواروں میں ہر دم میرے قدموں پہ جھکتے تھے، یہ ہر وقت میری تلواروں کے قدموں پر جھکتے ہیں، میرے کہنے کی فرما برداری کرتے ہیں، توقیر بولتے ہیں عزت کو۔ یہ شیر دلاور ہیں، یہ حضرت علی کے نواسے ہیں، یہ میرے کہنے کی وجہ سے رکے ہوئے، انہیں میں نے روکا ہے، انہیں میں نے ہی میدان جنگ میں ابھی بھیجا نہیں ہے، آپ ان پر ناراض خفا نہ ہوجیے۔ یہ بہادر اور شیر ہیں، یہ میرے ہی رکن، ورنہ یہ مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آپ میں بند نمبر 7 پڑھوں گا۔ زینب نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجیے، زینب نے کہا آپ ان کا علم نہ کیجیے، علم ان کا نہ کیجیے، طالب ہے تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجیے، طالب ہے تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجیے، قربان ہیں سب بانجے ہوں یا کہ بتیجے، قربان ہیں سب بانجے ہوں یا کہ بتیجے، گردیان ہے میرا تو قسم رونے کی لیجیے، بیٹے بھی فدا آپ بھی ہیں میں بھی فدا ہوں، دیر اتنی ہوئی کیوں میں اس پر تو خفا ہوں، بیٹے بھی فدا آپ بھی ہیں میں بھی فدا ہوں، دیر اتنی ہوئی کیوں میں اس پر تو خفا ہوں۔ بند نمبر 7 کے اندر حضرت زینب جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، فرماتی ہیں کہ ان کا آپ علم فکر غم نہ کیجیے، آپ اگر چاہیں تو بہتر ہے کہ انہیں میدان جنگ میں اجازت دیجیے، یہ آپ پر قربان ہو جائیں، کیونکہ آپ کے بانجے ہیں، علی کے نواسے ہیں، یہ آپ پر فدا ہو جائیں گے، آپ پر فدا، گردیان ہو میرا تو قسم رونے کی لیجیے، اگر آپ کو میری فکر ہے، میرے پر دھیان، تو میرے رونے کی قسم ہے کہ انہیں یہ بھی آپ پر قربان ہو جائیں اور میں بھی آپ پر فدا اور میں بھی آپ پر قربان ہو، دیر اتنی کیوں ہوئی کہ کیوں نہیں یہ ابھی تک میدان جنگ میں، کہ انہوں نے اتنی دیر کیوں کی، اور اسی لیے میں ان پر تو ناراض اور خفا ہوں کہ یہ میدان جنگ میں پہلے گئے ہوتے۔ اب بند نمبر 8 پڑھیں گے۔ تھرا کے وہ بولے کہ ہماری نہیں تقصیر، قسمت میں خجالت تھی نہ یاور ہوئی تقدیر، تھرا کے وہ بولے کہ ہماری نہیں تقصیر، قسمت میں خجالت تھی نہ یاور ہوئی تقدیر، فرمایا شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر، مسلم کے پسر کا ہے کو تھے صاحب شمشیر، جاتے ہوئے کسی دوست کو آقا نے نہ روکا تمہیں ان کو شہ والا نے نہ روکا۔ شاعر فرماتے ہیں، میر بابر علی یونس فرماتے ہیں کہ جس وقت خیمے کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی خیمے میں داخل ہو رہے تھے، بہن اور بھائی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، تو پھر بیٹوں نے کہا بیٹوں نے کیا کہ حضرت امام باتیں سن تو کہنے لگے کہ ہمارے بیٹوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کے درمیان ساری باتیں سن کر وہ حضرت یون اور محمد تھر تھرانے لگے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری کوئی تقصیر نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی تھی، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یہ باتیں حضرت زینب نے کہا جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بہادری کی الٹ باتیں ہیں، میدان جنگ میں جانے والے کسی دوست کو حضرت امام حسین نے نہیں روکا ہے، جو بھی رفاقار تھے حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں نے میدان جنگ سے نہیں روکا، تو آپ کیسے رکے ہوئے ہیں؟
کیا صرف تم ہی کو روکا ہے؟ تو کیوں تو سب کو روکتے تھے، مگر لڑنے والے میدان جنگ میں پہلے چلے جاتے اور پہلے جا کے جام شہادت یعنی شہداء کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔